الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی مشرکین سے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان سے خطاب فرما رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار ڈالے گا، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا یعنی کہ آخرت میں، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کا ارادہ کیا، یعنی کہ زمین بنائی اور اس کے بعد پھر آسمان بنانے کا ارادہ کیا، فسواهن 7 سماوات، تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ زمین پہلے بنائی گئی ہے، آسمان بعد میں بنائے گئے، یعنی کہ زمین کی عمر ان آسمانوں سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اگر غور کریں تو پہلی آیتوں میں خاص خاص نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی کہ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو۔ دیکھو بھائی، ہو سکتا ہے دلائل میں غور نہ کرو، ہو سکتا ہے ایک آدمی دلائل میں غور نہ کرے، اس کو دلائل دیے جاتے ہیں سمجھانے کے لیے، بات کو دماغ میں اتارنے کے لیے، دل میں بٹھانے کے لیے، وہ دلائل پر غور نہیں کرتا۔ لیکن کم سے کم ایک شریف آدمی اپنی طبی ضرورتوں پر اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو کچھ کیا ہے، اس کو نعمتیں دی ہیں، اس کے شکرانے کے طور پر تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنی نعمتوں کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، کتنی بڑی نعمت ہے اس کی کہ انسان بالکل بے جان چیزوں کی شکل میں، غذاؤں کی شکل میں دنیا بھر میں الگ الگ جگہوں پر موجود تھا۔ کہیں وہ جمی ہوئی چیزوں کی شکل میں موجود تھا، کہیں وہ اڑتی ہوئی خاک کی شکل میں موجود تھا، کہیں وہ بہنے والی شکل میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ چیزوں کو الگ الگ جگہوں سے جمع کر کے غذا بنائی، اور پھر ایک انسان نے اس غذا کو کھایا، اور پھر وہ غذا کھانے کے بعد پیٹ میں جا کر کے جو ہے ہضم ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد اس غذا کو اللہ تعالیٰ نے خون میں تبدیل فرمایا۔ پھر خون میں تبدیل ہونے کے کچھ وقت کے بعد، لیول گزرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس خون کو نطفے کے اندر تبدیل فرما دیا اور کمر کے اندر ٹھہرا دیا، باپ کی کمر کے اندر قرار دے دیا۔ اور پھر جب وہ باپ اپنی بیوی سے ملا، وہ شخص اپنی بیوی سے، اپنی عورت سے ملا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کو شرمگاہوں کے راستے سے ماں کے پیٹ میں پہنچا دیا، اور کچھ وقت کے بعد مراحل گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نطفے کے اندر جان پیدا فرما دی، اور کچھ وقت کے بعد وہ انسان بن کے دنیا کے اندر تشریف لایا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے! کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ اس پوری دنیا کے اندر کوئی کائنات کے اندر کوئی مخلوق ہے جو اس کام کو انجام دے دے؟ کہیں سے گاجر مولی پانی کا، بارش کا پانی اٹھائے اور یہ سب جمع کرے اور ایک جو ہے غذا بنا کر کے انسان کو کھلا دے اور وہ اس طریقے سے انسان بن کے پیدا ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مردہ تھے، مردہ یعنی کہ بے جان، میت تھے۔ میت کس کو کہتے ہیں؟ بے جان چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، یہ نعمتیں ہیں میری، اس پر غور کر لیتے، تم میرے ساتھ کفر نہ کرتے، تم نے اس پر بھی غور نہیں کیا۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر میں نے تمہیں زندگی دی، تم بکھری ہوئی چیزوں کی شکل میں دنیا میں میت کی شکل میں موجود تھے، میں نے تمہیں زندگی دی۔ کہ یہاں پر لفظ آیا فَأَحْيَاكُمْ، فا کا لفظ آیا، فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تمہیں زندگی دی، یعنی کہ اس موت اور اس زندگی کے بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی وقت نہیں ہے، موت کے بعد فوراً زندگی مل گئی، اس لیے یہاں پر فا کا لفظ آیا۔ پھر آگے آیا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اب یہاں پہ ثُمَّ کا لفظ آیا، فا کا لفظ نہیں آیا۔ ثُمَّ کہتے ہیں کسی کام کو، دو کاموں کے بیچ میں اگر بیچ میں وقت ہو، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر میں جو ہے تمہیں مار دوں گا،
یعنی کہ ایک وقت گزارنے کے بعد جب زندگی ملی، دنیا کے اندر آئے، ایک وقت ملا زندگی گزارنے کا، اس زندگی کو گزارنے کے بعد جو ہماری عمر کا وقفہ الگ الگ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے، جب وہ پورا ہو جائے گا ثم یمیتکم، پھر وہ ہمیں موت دے دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی زندہ کرے گا۔ یہاں پہ بھی ثم کا لفظ آیا اس لیے کہ موت اور قیامت کے دن جو اٹھایا جائے گا اس زندگی کے بیچ میں اچھا خاصا گیپ ہے، تو یہاں پر بھی کیا لفظ آیا؟ ثم یمیتکم، اسی کی طرف جو ہے ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قیامت کے دن کتنے بھی کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ زمین فلیٹ ہو جائے گی، نہ اس کے اندر کوئی پہاڑ ہوگا کہ بندہ پہاڑ کے پیچھے چھپ کے بچ جائے، اور نہ اس کے اندر کوئی گڈھا ہوگا کہ گڈھے کے اندر چھپ کے بچ جائے۔ اچھا فرض کریں پہاڑ اور گڈھا ہو تب بھی چھپ جائے گا اللہ تعالیٰ سے؟ پھر بھی نہیں چھپ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر فرمائے گا کہ آج کوئی بچ نہیں سکتا، آج کوئی بھاگ نہیں سکتا، آج کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قیامت کے دن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ فرمائیں گے آج اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ ہے کہ یہ غصہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہلے کبھی آیا نہ آج کے بعد کبھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن اتنے غصے میں ہوگا۔ اللہ بچا اس دن کے غضب سے، اپنی ہماری حفاظت فرما، اس دن کی سختی سے ہولناکیوں سے۔ 50,000 سال کے برابر ایک دن، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن، اس دن ہم سب کو جمع کیا جائے گا بغیر کپڑوں کے، کھڑے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہر انسان بغیر کپڑوں کے ہوگا، انبیاء تک، کیا علماء، کیا شہداء، کیا صالحین، کیا ولی اور بزرگ، اور کیا کافر، اور کیا مسلم، اور کیا مرد، اور کیا عورت، سب کے سب بغیر کپڑوں کے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنائے گا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی اس دن؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دہشت اتنی ہوگی کسی کو کسی کا خیال ہی نہیں ہوگا، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ ہوتا ہے نا ایک انسان بہت پریشانی کے غم کے عالم میں ہو تو اس پریشانی کے عالم میں دنیا کے اندر کھیل تماشا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، دیکھتا ہی نہیں، اس کو اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اس دن کی سختیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اس آیت کے اندر چھوٹی نعمتوں کا تذکرہ تھا، مطلب چھوٹی کہہ رہا ہوں، اس آیت کے اندر خاص نعمتوں کا تذکرہ تھا، اگلی آیت کے اندر عام نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ کل عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔